آئیے اللہ پاک نے ابراہیم کا تعارف کروایا۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ابراہیم لأواہ حلیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ شک نہیں کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور حلم والی شخصیت تھے، حلیم شخصیت تھے، حلم والے تھے۔ کون تعریف کر رہا ہے؟ اللہ۔ کس کی تعریف کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ اپنے خلیل کی تعریف فرما رہا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ ذہن میں ہوگا کہ جب میرے نبی نے ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کے فرمایا تھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ بیک زبان سارے کافروں نے کہا کہ بالکل مانیں گے، کیونکہ آپ سے بڑا صادق کوئی نہیں اور آپ سے بڑا امین کوئی نہیں، آپ سے بڑا صادق کوئی نہیں اور آپ سے بڑا۔ اب آپ نے غور کیا، جس کی تعریف اللہ کرے وہ خلیل ہیں، جس کی تعریف غیر کریں وہ حبیب ہے، جس کی تعریف اغیار کریں وہ حبیب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ شک نہیں کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور حلیم شخصیت تھے۔ پہلا تعارف۔ پھر اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ فرماتا ہے کہ خدا کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش پہ جو کامیاب ہو جائے اسے خلیل کہتے ہیں۔ دوسرا تعارف اللہ نے کروایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ہم نے جو بھی امتحان خلیل پہ ڈالا خلیل کامیاب ہوئے۔ اچھا بھی ایک آیت یہاں پہ ہے سورہ اللہ اکبر، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا، یہ ذرا آیت سنیے گا، انا اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم ہر اس کے نزدیک ہے جو ابراہیم کی پیروی کرے۔ ابراہیم اس کے نزدیک ہیں جو ابراہیم کی پیروی کرے۔ یعنی آپ نے غور کیا کہ ابراہیم اپنے اس مومن کے قریب ہیں جو ابراہیم کی اتباع کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا محمد اپنے ہر مومن کے قریب ہے، میرا حبیب اپنے ہر مومن کے قریب ہے۔ حضرت ابراہیم کا تعارف ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب آئیے ذرا سورہ بقرہ کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے قال انی جاعلک للناس اماما، قیامت تک کی انسانیت کے لیے اللہ جسے امام بنا دے اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ قیامت تک کی انسانیت کے لیے ابراہیم امام ہے۔ آئیے پھر ابراہیم کا تعارف دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 126 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، جس کی دعا سے مکہ آباد ہو جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ مکے میں امن جس کی دعا سے آ جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ لو جی پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ کے گھر کے معمار کو ابراہیم کہتے ہیں۔ جو اللہ کا گھر تعمیر کرے اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ لو جی پھر اللہ فرماتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، جس کی ساری نسل مسلمان ہو اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ بھائی ہم قرآن حکیم سے حضرت ابراہیم کا تعارف پڑھ رہے ہیں، جس کی ساری نسل مسلمان ہو، بہت ٹھنڈا بولتے ہیں، جس کی ساری نسل مسلمان ہو۔ اچھا جی آئیے پھر اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جس کی جائے مقام قیامت تک کے لوگوں کے لیے جائے نماز بن جائے، نفل کی جگہ بن جائے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ اچھا آپ اسے یوں سمجھ لیں کہ جس کے قدم جہاں پہ لگ جائیں لوگ وہاں پہ خوش ہو کے نفل پڑھیں، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ لوگوں کا حج ہوتا ہے وہاں پہ نفل ادا کرنے سے۔ اچھا جی پھر آگے چلتے ہیں۔ پھر اللہ نے ابراہیم کا تعارف کرایا وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَّ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ۔ تسی چپ بیٹھے ہو،
میں ابراہیم کا تعارف پڑھ رہا ہوں قرآنی آیات میں سے. اللہ فرماتا ہے بھائی اللہ جس کے کندھوں پہ اپنے گھر کی پاکی کی ذمہ داری رکھے اسے ابراہیم کہتے ہیں. اب آپ نے غور کیا گھر کو صاف رکھنا, خانہ خدا کو صاف رکھنا, یہ خلیل اللہ کی سنت ہے. تسی سارے آؤندے ہو لیٹ, تواڈے آؤن تو پہلے جھاڑو پھر جاندہ ہے. کوشش کریا کرو جلدی آؤ, آ کے مسجد میں جھاڑو دیا کرے, آ کے ٹوٹیاں صاف کیا کرے. اللہ کے گھر کو صاف رکھنا یہ خلیل کی سنت ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. خدا اپنے گھر کی پاکیزگی کی ذمہ داری جس کے کندھوں پہ رکھے اسے خلیل کہتے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جس کے سارے گھر کی پاکی کی ذمہ داری اللہ اپنے پاس رکھے اسے حبیب کہتے ہیں, اسے حبیب اللہ کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خلیل نے میرا گھر پاک رکھا ہے, ہم نے حبیب کا گھر پاک رکھا ہے. اب آپ نے غور کیا خلیل اور حبیب میں فرق تو ہے نا جی. اچھا میں ایک جملہ عرض کروں اور یہ حدیث ہے. نبی رحمت نے فرمایا او میرے دادا تو خلیل ہیں, میں خود بھی خلیل ہوں. حضور فرماتے ہیں میں حبیب بھی ہوں میں خلیل بھی ہوں. آپ نے فرمایا میں یارا جب حضور معراج کی رات گئے نا تو پہلے آسمان پہ تشریف لے کے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے. چوتھے آسمان پہ تشریف لے کے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. چھٹے آسمان پہ تشریف لے کے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. ساتویں آسمان پہ تشریف لے کے گئے نا تو ایک شخصیت تشریف فرما ہے وہ کھڑے نہیں ہوئے. حضور نے جبریل سے پوچھا وہ پیچھے کون تھے؟ فرمایا حضور وہ پہلے آدم تھے, دوسرے موسیٰ تھے, تیسرے عیسیٰ تھے. وہ فرمایا وہ کھڑے ہوتے رہے, یہ کون ہے ساتویں آسمان پہ؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے دادا ابراہیم ہے, یہ آپ کے دادا ابراہیم ہے. پہلے آپ کھڑے نہیں ہوئے, پھر جب حضور تھوڑا قریب گئے تو ابراہیم کھڑے ہو گئے. قریب جا کے فرماتے ہیں سونا آپ پہلے کھڑے نہیں ہوئے, بعد میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا ہم پہلے بیٹھے رہے کیونکہ ہم آپ کے دادا ہیں, آپ کے آنے پہ ہم کھڑے ہو گئے کیونکہ آپ ہمارے امام بھی تو ہیں. یہ خلیل ہے جن کا تعارف آج ہم قرآنی آیات میں سے پڑھ رہے ہیں. جس کے دل میں خلیل بھی ہے اور حبیب بھی ہے وہ تو سبحان اللہ کا ہونا. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خلیل صرف خلیل ہے, خلیل صرف خلیل ہے. زہرا کے بابا خلیل بھی ہیں حبیب بھی ہیں, حضور خلیل بھی ہیں. اللہ آپ کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. لو جی آؤ تھوڑا آگے چلتے ہیں. پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کروایا. اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی 258 نمبر آیت ہے الم تارا الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. اور اس کا ترجمہ میں یوں کروں گا خدا کے جھگڑالو دشمن کو جو فیس کرے اسے ابراہیم کہتے ہیں. یہ جھگڑالو دشمن تھا نمرود, خدا کے جھگڑالو دشمن کو جو فیس کرے یعنی اللہ کے وکیل کو ابراہیم کہتے ہیں, اللہ کے وکیل کو ابراہیم کہتے ہیں. اب آئیے ذرا سورہ بقرہ ہی کی آیت کو دیکھتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں پہنچے نا تو کالا ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ, میرا رب وہ ہے جو مشرق کی طرف سے سورج کو نکالتا ہے. فَأْتِ بِهَا مغرب, اور مغرب کی طرف سورج کو غروب کرتا ہے. یہ ہے توحید کی وکالت, یہ ہے توحید کی یعنی اللہ کی توحید کے وکالت کرنے والے کو ابراہیم کہتے ہیں. بلکہ میں جملہ یوں عرض کروں تو بڑا پیارا ہوگا کہ پروردگار کی توحید کے وکیل کو ابراہیم کہتے ہیں. اب آپ نے غور کیا جو زبان سے اللہ کی توحید کی وکالت کرتے رہے وہ ابراہیم ہیں. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جو اپنا سارا خاندان میدان میں لا کے اللہ کی توحید کی وکالت کرے وہ حبیب ہے, اسے حبیب کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ حبیب میرا خلیل آپ اسے کہیے کہ اگر تو رب ہے تو میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق کی طرف نکالتا ہے اور اسے مغرب کی طرف غروب کرتا ہے, وہ ہے میرا پروردگار. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے
اور مغرب کی طرف غروب کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وکالت کر کے بتا دیا کہ پروردگار وہ ہے جو سورج کی حرکت کو یوں رکھتا ہے کہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب کی طرف غروب کرتا ہے۔ یہ ابراہیم کی وکالت کا انداز ہے، توحید کی وکالت کی، کہ سورج مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے، یہ میرے رب کا کام ہے، اور سورج مشرق سے نکلتا ہے، یہ میرے رب کا کام ہے۔ جو الفاظ میں سورج کی یوں وکالت کرے اور اللہ کی توحید کی وکالت کرے اسے خلیل کہتے ہیں۔ جاتے ہوئے سورج کو جو واپس موڑے اسے حبیب کہتے ہیں۔ جاتے ہوئے سورج کو جو واپس موڑے، ادھر علی کی نماز ہے، نبی نے اشارہ کیا، سورج واپس آیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ابراہیم نے فرمایا تھا اے نمرود اگر تو اللہ ہے تو سورج کو مغرب سے واپس لا کے دکھا۔ میرے نبی نے اشارہ کر کے سورج کو واپس لا کے الوہیت کا اعلان نہیں کیا، پھر بھی بندے رہے وہ اللہ رہا۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ، تو پھر بھی بندے رہے وہ اللہ رہا۔ سورہ بقرہ کی طرف ذرا آئیے گا، 260 نمبر آیت ہے، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي کیف تحیی الموتیٰ۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اللہ تو مار کے دوبارہ بندے اٹھائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں گے کیا؟ یہ جو مٹی میں مل گئے، مٹی میں مٹی ہو گئے، یہ پھر اٹھیں گے؟ اللہ فرمایا کالا اولم تؤمن، خلیل آپ کو اس پہ یقین نہیں ہے؟ کالا بلا، فرمایا ہے کیوں نہیں ہے وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں نے سوال اس لیے کیا ہے تاکہ مشاہدہ ہو جائے، آنکھوں سے دیکھ لوں دل مطمئن ہو جائے۔ آنکھوں سے پڑھو میرے بچوں قرآن پڑھو، میرے صاحبوں قرآن پڑھو، آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ دل۔ آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا، جو اطمینان قلب طلب کرے اسے خلیل کہتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، جس کے بارے میں اللہ کہے یہ مطمئن قلب ہے اسے حبیب کہتے ہیں، اسے اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ میرا خیال تھا کہ آج میں خلیل پڑھوں گا، لیکن جب تک حبیب نہ پڑھوں خلیل مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ میرا محمد خلیل بھی ہے حبیب بھی ہے، میرا مصطفیٰ، اللہ آپ کی زبانوں کو سلامت رکھے جو خلیل اور حبیب بول رہی ہیں، میرا مصطفیٰ خلیل بھی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ابراہیم کی بڑی شان ہے، یہ 60-70 آیتیں ہیں جو میں نے ابراہیم کی شان میں پڑھنی ہے، ابراہیم کی بڑی شان ہے، لیکن یہ خلیل بھی اس وقت تھا امام، بن گیا مقتدی، میرا نبی بنا امام، سارے مقتدی بن کے۔ حضرت موسیٰ امام ہیں، اپنی امت کے لیے امام ہیں، عیسیٰ اپنی امت کے امام ہیں، ابراہیم اپنی امت کے امام ہیں، لیکن ابراہیم ان سب کے امام ہیں۔ اس رات اب سارے مقتدی ہیں، جو امام بنا اسے حبیب بھی کہتے ہیں، خلیل بھی کہتے ہیں، اسے حبیب بھی کہتے ہیں۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کیفا تحیی الموتیٰ، I want to see, I want to imagine، میں مشاہدہ چاہتا ہوں، کیا how is it possible، کیا یہ ممکن ہے کہ after death there is also a life، مرنے کے بعد پھر حیات ہے؟ لیکن میں ایک پیچھے سے ایک آیت ضرور پڑھوں گا اگر آپ اجازت دو، تاکہ یہ جو وہم ہے کہ بندہ قبر میں گیا اور مٹی میں مٹی ہو گیا، یہ پتہ نہیں کیا وہم ہے، یہ اپنا فلسفہ ہے، اللہ کی طرف سے نہیں آیا۔ اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے ہمارے پاس تھے، فاحیاکم، پھر ہم نے تمہیں زندگی دی، فیمیتکم، پھر تم پہ موت آئے گی، بندے تمہیں غسل کر کے نہلا کے قبر میں رکھ کے آئیں گے، ثم یحییکم، ہم قبر میں تمہیں زندہ کر دیں گے، ہم قبر میں تمہیں۔ اب آپ نے غور کیا کہ ہر بندہ قبر میں زندہ ہے، ہر بندہ قبر میں حضرت زندہ ہے، بے فکر ہو کے بولیں، ہر بندہ قبر میں جی، مومن انعام کے لیے زندہ ہے، کافر عذاب کے لیے زندہ ہے، لیکن ہے زندہ۔ یہی وجہ ہے کہ قبرستان سے گزرتے ہوئے السلام علیکم، یہ السلام علیکم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اے قبراں لیو مرے رہو نہیں، سلامت رہو یعنی زندہ رہو،
سلامتی حیاتی کی علامت ہے، حیات کی علامت ہے۔ اب آپ نے غور کیا کہ ہر ایکس وائی زی پرسن، ہر اے بی سی ڈی پرسن اپنی قبر میں زندہ ہے، تو جب ہر بندہ قبر میں زندہ ہے تو جو گنجے شکر کی قبر ہے، تو جو داتا صاحب کی قبر ہے، تو جو غوث اعظم کی قبر ہے، اگر یہ ساری قبریں زندہ ہے تو جو محمد رسول اللہ کی قبر ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تو زندہ ہے واللہ، بولو تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارا نبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج پوچھ رہے ہیں کیفا تحیی الموتى، اللہ کیا تو دوبارہ زندہ کرے گا؟ فرمایا اولم تؤمن، خلیل آپ کو یقین نہیں؟ فرمایا بلا، فرمایا بلا، کیوں نہیں ہے؟ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اطمینان قلب چاہیے۔ اللہ فرمایا اچھا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے اٹھا۔ کتنے؟ ماشاءاللہ، یہ قرآن کا قصہ سارے پڑھو، کتنے؟ 4 پرندے۔ حضرت خلیل اللہ نے 4 پرندے اٹھا لیے۔ پھر مولا اب کیا حکم ہے؟ فرمایا فَسُرْهُنَّ، اے ابراہیم اب انہیں اپنی آواز پہ لگا لے، انہیں اپنی سر پہ۔ اچھا آپ جانتے ہیں کہ جانور آواز پہ لگ جاتے ہیں؟ کیا نہیں لگتے؟ جواب دے مجھے، لگتے ہیں، لیکن محنت درکار ہے، کھلانا پڑتا ہے، اٹھانا پڑتا ہے، سلانا پڑتا ہے، پیار کرنا پڑتا ہے، دانا پاس جا کے دینا پڑتا ہے، کبھی کبھی بلا کے۔ ابراہیم نے پھر خوب محنت کی ہوگی، آواز پہ لگائے نا، پھر خوب محنت کی ہوگی۔ ایسے ہی ہے، بولو جب آواز پہ لگ گئے نا، اللہ فرمائے ابراہیم اب ذرا انہیں ذبح کرنا۔ جن ہاتھوں سے کھلایا تھا نا انہی ہاتھوں سے ذبح کیا۔ اب آپ نے غور کیا جو جس کی آواز پہ لگتا ہے نا جان تب نکلتی ہے جب وہ سر پہ آ جائے۔ نہیں میں کوئی بات کر رہا ہوں، اگر آپ جاگ رہے ہیں، اصول مل گیا کہ جس کی آواز پہ لگ جائیں جب وہ آ جائے تب جان نکلتی ہے۔ یہ لگے تھے خلیل کی آواز پہ، ہم لگے ہیں حبیب کی آواز پہ، اور جو میرے نبی کی آواز پہ لگا ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یار۔ ہم لگے ہیں محمد کی آواز پہ۔ اے ابراہیم اب انہیں آواز پہ لگائیں، جب لگ گئے ذبح کیجئے، ہو گئے، کیما کیجئے، کر دیا، مکس کیجئے، ہو گیا، 4 پہاڑوں پہ رکھیے، رکھ دیا۔ مولا اب کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے ثم ادعوہن، اب وہی آواز دینا جس پہ لگایا تھا۔ ہائے ہائے، اب وہی آواز دینا، بلائے نا جس آواز پہ لگایا تھا۔ ادھر خلیل نے آواز دی یاتی کا سایہ، کیما اٹھا، پر لگے، شفل ہوا، پرندہ بنا، اڑتا ہوا خلیل کے قدموں پہ۔ اب آپ نے غور کیا جو جس کی آواز پہ لگا ہوگا جب اسے اسی کی آواز آئے گی وہ بھاگا قدموں میں جائے گا۔ ہم لگے ہیں محمد کی آواز پہ، ہم لگے ہیں نبی رحمت کی آواز پہ۔ معاشر کے میدان میں جب اللہ فرمائے گا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ادھر محمد آواز دیں گے، ہم قبریں پھاڑ کے محمد کے قدموں میں آ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ثم ادعوہن، اب انہیں آواز دیجئے یاتینکا سعیا، اڑتے ہوئے خلیل کے قدموں میں آ گئے۔ آپ اجازت دیں میں تھوڑا سا تعارف اور ابھی وقت ہے ہمارے پاس، میں تھوڑا سا تعارف اور پڑھ لوں۔ سورہ آل عمران کی آیت کو دیکھ رہا ہوں، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن، جس کے ہاتھوں کا بنا ہوا گھر، اللہ فرمائے ہو سنو اے پہلا گھر ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ بلکہ یہی نہیں بات ختم ہوئی، مبارکن، مبارکن جس کے ہاتھ لگ جائیں اور وہ گھر برکت والا ہو جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے ھدی للناس، جس کے ہاتھوں کا بنا ہوا گھر ہدایت دے، اسے میں قرآن سے حضرت ابراہیم کا تعارف پڑھ رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہے۔ میں صرف آیتیں پڑھ رہا ہوں اور حضرت ابراہیم کا تعارف عرض کر رہا ہوں۔ من دخلہ کان آمنا، جو اس عمارت میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ اب آپ نے غور کیا جس کی ہاتھوں کی بنی ہوئی عمارت امن دے اسے ابراہیم اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ آؤ تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ واسکر فی الکتاب ابراہیم، اللہ چاہتا ہے کہ بندے اکٹھے ہو کے نبی کے دادے کا ذکر کریں۔ اللہ جس کا ذکر کروائے اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ انہ کان صدیقا نبیہ، اللہ جسے سچا کہے
اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اللہ جسے مرشد کہے اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، آگ جس کے لیے ٹھنڈی ہو جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ اب آئیے ذرا تھوڑا ایک چھوٹا سا تحقیقی مقالہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خیال کرتے ہیں کچھ لوگ کہ ابراہیم کے والد جو ہیں وہ مشرک تھے، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ آئیے ذرا اس پہ میں کچھ آیات پڑھتا ہوں، پھر یہ آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر ہم دعا کی طرف آ جاتے ہیں۔ سورہ مریم کی میں 4 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ سارے جاگ رہے ہیں جی؟ سورہ مریم 19 نمبر سورہ ہے۔ یہ ایک رائے موجود ہے کہ ابراہیم کے جو والد تھے وہ مشرک تھے۔ یہ رائے گردش کر رہی ہے، یہ رائے گردش کر رہی ہے کتابوں میں، اہل علم کے ہاں، مساجد میں، ممبروں پہ۔ آج ہم نے قرآنی آیات میں سے سمجھنا ہے کہ ابراہیم کے والد کیا تھے۔ آئیے سورہ مریم 19 نمبر سورہ ہے، 40 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، آؤ کتاب میں سے ابراہیم کا ذکر کریں۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ میرا صدیق، بے عیب نبی تھا۔ اچھا میں یہ بھی تھوڑا عرض کروں، ایک ہوتا ہے صدیق، ایک ہوتا ہے صدیق، اور ایک ہوتا ہے صادق۔ صادق ہوتا ہے سچا، صادقن سچ کہنے والا۔ صدیق کہتے ہیں جو واقعات کی گواہی دے، اور صدیق کہتے ہیں واقعات جس کی گواہی دے۔ یہ تھوڑی ٹیکنیکل سے گفتگو آ گئی ہے۔ واقعات، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا صادقن ہے، یہ نہیں فرمایا صدیق ہے، فرمایا نہیں صدیق ہے، واقعات خلیل کے گواہ ہے۔ واقعات، بس جو واقعہ ان سے پیش آ جائے گا یہ جو کہہ دیں گے وہی حق ہے، یہ جو کہہ دیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بڑا پیارا ہے۔ یہ بالعموم میں اب تو میں میری زبان سے یہ کم ہی بیان کرتا ہوں، یہ کچھ 7 8 10 سال پہلے میں نے لاہور میں ایک بہت بڑی محفل میں بیان کیا تھا کہ یہ جو صدیق ہوتے ہیں نا، صدیق وہ محتاج نہیں ہوتے، واقعات ان کے محتاج ہوتے ہیں، حالات ان کے محتاج ہوتے ہیں۔ وہ نا ایک دن امام حسن تشریف فرما تھے نا، تو امام حسن کے سامنے امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے، تو امیر معاویہ نے عرض کیا کہ یا امام، یہ جس درخت کے نیچے آپ بیٹھے ہیں اس کے اوپر کھجوریں لگی ہوئی ہیں، کیا جانتے ہیں کتنی ہیں؟ فرمایا ہاں بتا دیتے ہیں۔ کہا آپ پہ وحی آتی ہے؟ فرمایا نا، وہ ہمارے نانا پہ آتی تھی۔ تو پھر بتائیں، آپ نے ایک فگر بتا دیا، گنتی بتا دی کہ اتنی ہیں۔ جب کہا نا اتنی ہیں، فوجی بلائے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہا ذرا اتارو نا۔ اتاری تو شام تک اتار کے انہیں گنا، کاؤنٹ کیا۔ جب کاؤنٹ کر کے فگر سامنے رکھا نا، نہ ایک ودے پھر نہ ہی ایک بولو، نہ ودے تے نہ ہی گھاٹے۔ عرض کیا یا امام یہ کیسے ہوا؟ مطلب نہ کوئی ودی ہے نہ کوئی گھٹی ہے، وجہ؟ اور فرمایا امیر شام ہمیں وجہ کا نہیں پتا، ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہمارے منہ سے جتنی نکل آنی تھی یہ اتنی ہو جانی تھی، یہ اتنی۔ تو یہ ہوتے ہیں صدیق، واقعات جن کے گواہ ہو جائیں۔ کوئی سمجھ آ رہا ہے تو سبحان اللہ تو ہو جائے۔ واقعات جن کے تابع ہو جائیں، گواہ ہو جائیں، انہیں صدیق کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا صدیق نبی ہے، یہ میرا صدیق نبی ہے۔ اب ذرا سنیے گا، ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے انگشت تان اٹھائی ہے حضرت ابراہیم کے ابا پہ۔ اذ قال لابیہ، ایک دن حضرت خلیل نے اپنے باپ سے کہا۔ یہ باپ ترجمہ میں نے کس کا کیا ہے؟ ابی، ابی، ابن، لفظ ہے اب۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ابراہیم کے ابا مشرک تھے یا مومن تھے، یہ آج ہم نے دیکھنا ہے آج کی تحقیق میں، اور رہنا اپنے وقت پہ ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا ابن، اب کا معنی ہوتا ہے باپ۔ کیا لفظ آیا ہے؟ یہ لفظ ہے اب کا معنی ہوتا ہے باپ۔ کالا لی ابیہ، ابراہیم کس سے مخاطب ہیں؟ اپنے
باپ سے شاباش. آپ اپنے باپ سے فرما رہے ہیں یا ابتی، اے میرے ابا. پھر باپ آیا، 2 دفعہ آ گیا باپ. لما تعبدوا ما لا يسمعوا ولا يبصروا ولا يغني عنك شيئا. اسے کیوں پوجتے ہو جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے نہ کچھ دیتا ہے. اے میرے باپ، اے میرے. ایک دفعہ آ گیا قرآن میں باپ. اگلی آیت آگے فرماتے ہیں یا ابتی، پھر ابن، اب آ گیا ابن. یا ابتی، اے میرے باپ، اے میرے. دوسری مرتبہ باپ آ گیا. اے میرے باپ، انی قد جاءنی من العلم، اے میرے باپ میں نبی بن کے آیا ہوں، میرے پاس علم نبوت ہے، میں نبوت لے کے آیا ہوں. ما لم یاتک فتبعنی اہدک صراطا سویا. آپ کو صراط مستقیم تب ملے گا بے شک میرے باپ ہیں، پر میرے پیچھے چلنا پڑے گا. آئیے تیسری آیت یا ابتی، اے میرے ابا، اے میرے باپ، اے میرے. پھر ابن آ گیا، اب آ گیا. اب کا معنی باپ، ابن کا معنی باپ. اے میرے ابا، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرے ابا، اے میرے باپ، آپ کو عذاب چھوئے گا اور چھوڑ دیں اس کی پوجا کو. یعنی 4 مرتبہ ان آیات میں ابراہیم جس سے مخاطب ہیں وہ ابراہیم کا باپ ہے. کیا ہے؟ ماشاءاللہ، بس یوں ہی بولتے ہیں. کیا ہے؟ باپ ہے. پہلی آیت میں بھی باپ، یا ابتی باپ، ابا باپ. دوسری آیت میں بھی یا ابتی، اے میرے باپ. تیسری آیت میں بھی یا ابتی، اے میرے باپ. یعنی یہ 4 مرتبہ آیا ہے، چاروں مرتبہ باپ آیا ہے. اب ذرا رکنا، باپ آیا ہے. میں اب پڑھ رہا ہوں سورہ زخرف کی آیت. آپ جاگ رہے ہیں؟ سورہ زخرف میں بھی یہی لفظ ہے. جتنی آیتیں بھی آپ ابراہیم کے اس باپ کے بارے میں پڑھو گے لفظ باپ ہے. اذ قال ابراہیم لابیہ، ابراہیم مخاطب ہیں اپنے باپ سے. ابیہ، ابن، اب، باپ. یہاں پہ بھی کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 5 مرتبہ ہو گیا. یعنی ان 5 آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام جس سے مخاطب ہیں وہ ابراہیم کا باپ ہے. میرے صاحبو ایک جملہ دل پہ لکھیں، یہ جو لفظ باپ ہے نا، ابن، یہ صرف حقیقی باپ کے لیے نہ ہے. ابن میں دادا بھی آ سکتا ہے، ابن میں چچا بھی آ سکتا ہے، ابن میں تایا بھی آ سکتا ہے، ابن میں استاد بھی آ سکتا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے 133 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. کیا تم تھے وہاں پہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت آئی. اذ قال لبنیہ، حضرت یعقوب اپنے بیٹوں سے فرما رہے تھے ما تعبدون من بعدی، ذرا بتاؤ نا میرے بعد کنہیں پوجو گے، کس کو پوجو گے میرے بعد. قالو، تو اس پہ بچوں نے جواب دیا، یعقوب کے بیٹوں نے جواب دیا، نعبدو الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے رب کو پوجیں گے اور اپنے باپوں کے رب کو پوجیں گے. اپنے باپوں کے، آبا، ابن کی جمع ہے آبا. اب آگے انہوں نے سیگریگیٹ کیا، تقسیم کی. ہمارے باپوں سے مراد کون ہے؟ ابراہیم، ہمارے باپ ابراہیم. اسماعیل، ہمارے باپ اسماعیل. و اسحاق، اور ہمارے باپ اسحاق. حضرت یعقوب کے بیٹوں کے حقیقی باپ ابراہیم نہیں ہیں، ابراہیم دادا ہیں بلکہ پردادا ہیں. حضرت اسماعیل حقیقی باپ نہیں ہے بلکہ دادا ہیں. حضرت اسحاق بھی حقیقی باپ نہیں ہے بلکہ دادا ہے. حقیقی باپ ہے یعقوب. یہ یعقوب کے بیٹوں کی بات ہو رہی ہے. حقیقی باپ ہے یعقوب. اب آپ نے اس آیت کو پڑھ کے سمجھ لیا ہے کہ دادا بھی باپ، پردادا بھی باپ، تایا بھی باپ، چاچا بھی باپ. حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف آئیں ذرا. 12 نمبر سورہ ہے، 38 نمبر آیت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خوابوں کی تعبیر بتائی نا تو جب لوگ حیران ہوئے نا تو آپ نے فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبَائِی، میں اپنے باپوں کے دین پر ہوں. میں بتاؤں میرے باپ کون ہیں؟ ابراہیم، وہ ابراہیم. و اسحاق،
وہ اسحاق، و یعقوب، وہ یعقوب. یہ ابراہیم تو باپ نہیں ہے، یہ تو پردادا ہے. حضرت یوسف کے پردادا ہیں. حضرت اسحاق تو باپ نہیں ہے، یہ تو دادا ہے. یعقوب باپ ہے. اب آپ نے غور کیا، آپ نے دادے کو بھی باپ کہا، پردادے کو بھی باپ کہا، اور یہ جو اسماعیل ہے یہ چاچا ہے. اگر بڑے تسلیم کریں تو تایا، چھوٹے تسلیم کریں تو چچا. یہ تو چچا ہے، یعنی چاچا بھی باپ ہے، تایا بھی باپ ہے. بولو، دادا بھی باپ ہے. اب آپ نے غور کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے مخاطب ہیں. وہ آپ کا حقیقی باپ نہیں، چچا ہے. اچھا ذرا ٹھہرو، میں اس آیت کی دلیل کے لیے، اس نتیجے کی دلیل کے لیے سورہ آل عمران کی آیت کو دیکھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانین. خبردار، ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، ابراہیم نصرانی بھی نہیں تھے. ولیکن کان حنیفا مسلم. ابراہیم سیدھے سادے مسلمان تھے. حنیف کا معنی ہوتا ہے سیدھے سادے. ابراہیم سیدھے مسلمان تھے. اب آگے اللہ فرماتا ہے وما کانا من المشرکین. ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے. نہیں میرے دوستوں نے غور کیا، یہ من جمع پہ داخل ہوا ہے. جب من جمع پہ داخل ہو تو یہ تبعیض والی کیفیت رکھتا ہے، یہ بازیت والی کیفیت رکھتا ہے. اللہ فرمائے سنو، اللہ فرما رہا ہے ما کان من المشرکین، جن میں سے ابراہیم تھا وہ مشرک نہیں تھا. اگر اب ان سمجھ نہیں آیا تو ذرا ٹھہرنا. اللہ سورہ توبہ میں فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا. نبی کے لیے درست نہیں، مومنوں کے لیے بھی درست نہیں. نبی کے لیے کیا مولا، کیا درست نہیں؟ اللہ فرمایا ان یستغفروا للمشرکین. یہ نبی کے لیے درست نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے دعا کرے. حضرت ابراہیم ہاتھ چک کے فرمانے پہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. بولو بھی تو صحیح نا، ربنا اغفر لی والدن والدن والدن. یہ حقیقی باپ کے لیے آتا ہے. اب یہاں پہ چچا نہیں، اب یہاں پہ تایا نہیں، اب یہاں پہ دادا نہیں. اب یہاں پہ اگر آپ کو عربی آتی ہے تو سمجھ آ جائے گی فقیر کی بات. والدن حقیقی باپ ہے. حضرت ابراہیم نے اکیلے دعا نہیں کی، قیامت تک دعائیں کرتے رہیں گے. تیری نماز پوری نہیں ہوگی جب تک تو ابراہیم کے ابے کے لیے دعا نہیں کرے گا. تیری نماز میں اس دعا کو رکھ دیا ہے، کر اب تو دعا. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. اے اللہ ابراہیم کے حقیقی ابے کو بخش دے. بولو بھی تو صحیح جیسے سمجھ آ رہا. میرے بچوں، میرے صاحبوں، یہاں پہ والد سے مراد حقیقی ابا ہیں، اور وہ حضرت ابراہیم کے حقیقی والد جناب تاروخ ہیں. جناب آپ چپ ہو، میں ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں، بس ایک آیت. ایمان آبائے رسول پہ ایک آیت میں مزید پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ سورہ شعراء میں فرماتے ہیں الذی یراک حین تقوم. اے محمد، اے میرا حبیب، اے میرا محبوب، اور تو حبیب بھی ہے، تو خلیل بھی ہے. اے میرا محمد وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اے میرا حبیب، ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں میں گھومتا ہوا دیکھ رہے ہیں. نہیں میرے دوستوں نے غور کیا، اللہ فرماتا ہے اے میرا محمد، ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں میں گردش کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں میں گردش کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں میں
گردش کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. میری طرف دیکھو گے تو مسئلہ سمجھ آئے گا. اے محمد ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں میں گردش کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اہل سنت کے مفسرین کرام نے تفسیر خازن اٹھاؤ, تبری اٹھاؤ, روح المعانی اٹھاؤ, پیر کرم شاہ صاحب کو پڑھو. اچھا چلو عرفان القرآن میں تفسیر سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب کو پڑھو. آپ فرماتے ہیں یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ اے محمد ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں میں گردش کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اس سے مراد یہ ہے کہ آمینہ کا لال جناب آدم اور حوا سے لے کے جناب آمینہ اور عبداللہ تک جس جس سلب میں آئے, جس جس پشت میں آئے, جس جس شکم میں آئے, سارے مومن تھے, سارے مومن تھے. اب اگر آپ کو سمجھ آگئی تو پھر میں کہہ لوں میرا نبی جناب آدم کی سلب سے چلا. آدم مومن, آدم سے شیث, شیث سے انوش, انوش سے کنان, کنان سے مائل, مائل سے بادر, بادر سے اخنخ, اخنخ سے متوشلہ, متوشلہ سے مالک, مالک سے نو, نو سے شام, شام سے ارفشا, ارفشا سے ہود, ہود سے صالح, صالح سے عاد, عاد سے ارغو, ارغو سے تاروخ, تاروخ سے ابراہیم, ابراہیم سے اسماعیل, اسماعیل سے کدار, کدار سے حمل, حمل سے نب, نب سے سلامہ, سلامہ سے یسا, یسا سے اودین, اودین سے عدنان, عدنان سے معا, معا سے مگر, مگر سے الیاس, الیاس سے مدرکہ, مدرکہ سے کنانہ, کنانہ سے فہرین, فہرین سے ہاشم, ہاشم سے عبد المطلب, عبد المطلب سے عبداللہ, عبداللہ سے محمد. تو ابراہیم کے باپ کو کافر کہہ رہا ہے, یہاں پہ تو آدم سے لے کے محمد تک سارے مومن ہیں.